والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ شوال کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، اگلا مہینہ ذیقعد کا شروع ہوگا اور وہ حرمت والا مہینہ ہے۔ ہمارے بر صغیر میں حرمت والے مہینوں کی قدر، منزلت اور ان میں اپنے اوپر جو پابندیاں لگتی ہیں ان کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جب سے دنیا بنی ہے مہینوں کی تعداد 12 ہے، منہا اربعۃ حرم، اور ان میں 4 مہینے وہ ہیں جو حرمت والے ہیں، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، اور ایک رجب۔ ان مہینوں کے اندر جنگ، جھگڑا، لڑائی، مار کٹائی کرنا حرام ہے، حتیٰ کہ غیر مسلموں کے خلاف جہاد کا آغاز کرنا اپنی طرف سے، یہ بھی ان مہینوں میں منع ہے۔ ہاں، اگر وہ حملہ کر دیں تو آپ جواب دے سکتے ہیں، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ تو ان میں عام بندوں کے لیے بھی لڑائی، جھگڑا، شر، بحث مباحثہ، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ ان مہینوں میں یہ حرام ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں اس پر کوئی توجہ نہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ حرمت والا مہینہ آیا ہے، اسی طرح ہی جیسی روٹین پہلے چل رہی تھی ان کی چلتی رہتی ہے۔ جی، کسی کا کوئی سوال؟ دیکھیں، صحیح بات یہ ہے کہ جب آپ قربانیوں میں شامل ہوتے ہیں کسی کے ساتھ تو ظاہر ہے وہ آپ کا اس جانور کے اندر حصہ دار ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ شامل ہوا جائے جو لوگ نیک، صحیح عقیدہ ہیں اور نمازی لوگ ہیں۔ بد عقیدہ، بے نماز، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کا تعلق اہل تشیع سے ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر قربانی نہیں کرنی۔ جی، یہ ایک سوال تھا کہ ہمارے ہاں نا لوگ بعض باتوں کے اوپر عجیب و غریب بحث شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اس کا سار پاؤں کوئی نہیں ہوتا۔ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، میں نے خطبہ جمعہ میں بھی بیان کیا، لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ بڑی واضح صحیح بخاری کتاب التفسیر، تفسیر سورہ توبہ کے اندر حدیث موجود ہے، اسلام قبول نہیں کیا، کہا میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا جب تک مجھے روک نہیں دیا جاتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں آیت نازل فرما دی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعا کریں، چاہے وہ ان کا سگا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ بندہ جنمی ہے۔ اسلام قبول نہیں کیا، تو یہی حق ہے جو میں نے بیان کیا ہے۔ اس میں پھر لوگوں نے یا اہل تشیع نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، ایمان ابو طالب، حالانکہ وہ سب جھوٹ کے پلندے ہیں۔ جب قرآن میں واضح آیت نازل ہو گئی ہے، اس کے بعد کسی روایت کی یا ادھر ادھر کی باتوں کی کیا اہمیت رہتی ہے؟ تو اس لیے جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے۔ اس پر باقی بحث کرنا اور پھر کسی کی ویسے تنقید کرنا، یا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گالیاں دینا، آگے سے برے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہ تو بھائی دشمن کے بارے میں بھی جائز نہیں۔ فرمایا کہ تم ان کے باطل معبودوں کو گالی نہ دو، ورنہ یہ تمہارے سچے رب کو گالی دیں گے، عدوم بغیر علم، علم کے بغیر۔
تو اس لیے یہ کام غلط ہے، لیکن حق یہی ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا اور اس کو جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، تھوڑا عذاب ہے یہ، تو عذاب تو ہونا ہے، مسلمان وہ نہیں تھا۔ اور اللہ کے نبی نے جب حضرت علی کو بھیجا نا، یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ جاؤ جا کے اپنے باپ کو دفن کر دو، تو انہوں نے بغیر جنازہ پڑھے اپنے باپ کو دفن کیا تھا، یہ بھی دلیل ہے۔ جی جی وعلیکم السلام۔ مسافر کے لیے قصر کرنا اور 2 نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، وہ کر سکتا ہے۔ جب آپ کا سفر 3 فرسخ یا اس سے زائد ہو تو آپ قصر جمع کر سکتے ہیں، تو آپ اگر جمعے کے بعد 2 رکعتیں عصر کی بھی ساتھ پڑھ لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا۔ السلام یار پتہ کیا ہے، دین قرآن و سنت کا نام ہے، فلاں یہ کہتا ہے فلاں یہ کہتا ہے، ان ناموں سے اجتناب کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اصل دین سیکھیں اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے نبی کی سنت سے، جو وہاں سے مل جائے وہ لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا جو تعلق نماز کے ساتھ ہے وہ دوسرے قرآن کا نہیں ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں آپ نے پڑھنی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا، یعنی نماز سے مراد سورہ فاتحہ یہاں پر لی گئی، کہ میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں آگے سے جواب دیتا ہوں کہ اس نے میری تعریف کی، الرحمن الرحیم، یہ مجھے رحمان اور رحیم مانتا ہے، تو نماز کو اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے۔ سنن ابو داود اور ترمذی کے اندر عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں ایک دفعہ ہم لوگ فجر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ رہے تھے کہ بعض لوگوں نے اونچی آواز سے آپ کے پیچھے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، تو جب آپ نے سلام پھیرا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے پوچھا کہ کیا تم میرے پیچھے پڑھتے ہو؟ کہا جی ہم نے پڑھا ہے آج۔ فرمایا میں بھی کہوں کہ کوئی مجھ سے قرآن کو چھین رہا ہے، لا تفعلوا، میرے پیچھے مت پڑھا کرو، لا تفعلوا، میرے پیچھے یہ عمل نہ کیا کرو، الا بفاتحۃ الکتاب، مگر سورہ فاتحہ، فإنہ، پس کیونکہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، اس کی نماز نہیں جو اس کو نہیں پڑھتا۔ پھر صحیح مسلم میں اس کی مزید تشریح ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اگر ہم امام کے پیچھے ہوں اس وقت ہم کیا کریں؟ وہی حدیث جو ہے نا جس میں نماز کو اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا، یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اقرأ بها فی نفسک، تو آہستہ سے پھر بھی پڑھے گا، تو آہستہ سے پڑھے گا، تو سکتہ ہونا چاہیے، امام ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، سورہ فاتحہ کو پڑھیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہی جمہور علماء اور محدثین کا منہج رہا ہے۔ فقہ حنفی کے اندر بہرحال ہے کہ ان کے نزدیک یا اور بہت سارے علماء کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ جی سن لینا ہی کافی ہے، لیکن اتنی واضح احادیث کہ جو مدینہ کی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیچھے نہ پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، تو اس میں یہی درست ہے کہ سورہ فاتحہ بہرحال پڑھنی چاہیے۔ ہاں بیٹے یہ تو پھر نماز کا آگے پورا آ جاتا ہے نا طریقہ۔ آمین کے حوالے سے میں صرف ایک حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو، بیٹھیں۔ حضرت عطا بن ابی رباح، یہ ایک تابعی ہیں، یہ ایک حدیث آپ جا کے دیکھ لیں، کہتے ہیں میں نے 200 صحابہ کرام کو زندگی میں پایا، میں ان سے ملا ہوں۔ کتنے صحابہ؟ 200، یہ کبار تابعین میں سے تھے، اور میں مکہ میں رہنے والا تھا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، کتاب الصلاۃ، باب الجہر بالتامین،
باب اس بات کا کہ نماز میں آمین کو اونچا پڑھنا، یہ صحیح بخاری میں پورا چیپٹر ہے، اس میں یہ حضرت عطا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے 200 صحابہ کرام کو پایا، یہ تابعین کا دور ہے، صحابہ کا دور ہے، وہ مکہ مکرمہ میں، یہ مکہ کے تھے حضرت عطا، کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں جب ہم ان کے پیچھے نماز ادا کرتے جس میں وہ 200 صحابہ بھی موجود تھے، تو اس وقت اتنی بلند آواز سے آمین کہی جاتی کہ بیت اللہ یا مسجد حرام گونج اٹھتی تھی، یعنی صحابہ کے دور کا یہ عمل مکہ میں جاری تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تو اس بارے میں بے شمار اور بھی حدیث ہیں، یہی کافی ہے۔ صحابہ کے دور میں جو قربانی ہے وہ ذی الحج کے پورے مہینے تک ہوتی ہے، تو اگر آج بھی کرے اینڈ پہ جا، دیکھیں جی بعض روایات کے اندر یقیناً موجود ہے کہ ذی الحجہ کا پورا مہینہ قربانی بھی بعض سے ثابت ہے، لیکن اس میں جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے جس پر جمہور کا عمل ہے کہ کل ایام تشریق، جتنے ایام تشریق ہیں وہ ذبح کے دن ہیں، یعنی ایک تو قربانی کا دن ہے نا 10 ذی الحج، وہ ہے یوم النحر قربانی کا دن، اس کے بعد 3 دن ہے ایام تشریق 11 12 اور 13، یعنی اس طرح قربانی کے کتنے دن بنتے ہیں؟ 4 دن قربانی کرنا ثابت ہے، اور یہ جمہور کا عمل ہے، اور بعض تابعین اور صحابہ کے اقوال سے یہ بھی ملتا ہے کہ وہ پورا مہینہ بھی قربانی کر لیتے تھے ذی الحجہ کا، یہ بھی ملتا ہے، لیکن آپ اسے زیادہ سے زیادہ شاذ کہہ سکتے ہیں۔ جی بیٹے، یار یہ بتوں والا تو ہے ہی جھوٹ ہے، اگر بت رکھتے تھے تو وہ بت تو پہلی دفعہ رفع الیدین کرتے ہوئے بھی نیچے گر جانے چاہیے تھے نا، پھر رفع الیدین تو پہلی دفعہ نہیں ہوتا جب نماز شروع کرتے ہیں، یہ بتوں والا تو کڑالی ہے، جھوٹ ہے بالکل، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ باقی اس کی پوری تفصیل کے اوپر میں لیکچر دے چکا ہوں، وہ سن سکتا ہے کوئی سننا چاہے تو۔ نہیں، قدم کے ساتھ قدم اور کندھے کے ساتھ کندھا ملانا دونوں ضروری ہیں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ درمیان میں خلا مت چھوڑو، درمیان میں خلا مت چھوڑو، اور جو خلا ہوتا ہے درمیان میں، فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ شیطان بکری کے چھوٹے بچے کی طرح اس میں سے گزرتا ہے، تو اس لیے درمیان میں خلا نہیں ہونا چاہیے، قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ قدم اتنے کھول لیں کہ آپ کا کندھا 6 انچ دور ہو، پہلے کندھے ملائیں، پھر جہاں قدم کھلتے ہیں وہاں مل جائیں، یہ بیسٹ طریقہ ہے، عین مسنون طریقہ ہے۔ آپ کے لنچ کا ٹائم تو نہیں ہے؟ چلیں جی، آپ اب لنچ کریں، آپ کا لنچ تیار ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔